کبھی اس پر بھی حسد مت کرنا، ارے اسے اتنا مل رہا ہے مجھے اتنا کیوں ملا، اسے زیادہ مل رہا ہے مجھے کم کیوں ملا، کبھی اس پر بھی حسد مت کرنا۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، اچھا سے اچھا کام کرو، مگر دوسرے کی روزی روٹی دیکھ کر کے حسد مت کرو، کیونکہ روزی دینے والا اللہ ہے۔ اگر حسد کرتے ہو اس کا مطلب کہ تمہیں اللہ کے فیصلے پر، اللہ کا فیصلہ تمہیں منظور نہیں ہے، تم اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی، اب 5ویں چیز بھی سن لیجیے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر تمہارے پاس غریب کو دینے کے لائق، رشتہ دار کو دینے کے لائق پیسہ نہیں ہے اور وہ تم سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہے، اللہ نے پہلے دینے کا طریقہ بتایا، اگر دینے کی طاقت نہیں اور منع کرنا ہے تو منع کیسے کیا جائے، منع کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ فرمایا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اپنے اس رشتہ دار کو اگر پیسہ دینے کی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر تو نرمی کے ساتھ معذرت کر لینا، ایکسکیوز بیان کر دینا، اپنا عذر بیان کر دینا، اس کے ساتھ سختی نہ کرنا، اس کو ڈانٹ کر کے مت بھگانا، اس کو جھڑک کر کے نہ بھگانا، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو روانہ کر دینا۔ اگر کوئی آپ کے دروازے پر مدد مانگنے کے لیے آ جائے، کوئی سائل آ جائے تو قرآن کہہ رہا ہے اس کو کبھی سختی کے ساتھ بات مت کرو، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کہہ دو بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے، بعد میں تم آ جاؤ۔ یہ نہ دینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا ان ربک یبسط، اس کے بعد فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، بڑی جامع آیت ہے قرآن۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس ایک آیت پر اگر کوئی دیش عمل کرے اس دیش کی ارتھ ویوستھا صحیح ہو جائے۔ آج ہمارے دیش کی ارتھ ویوستھا کیوں چوپٹ ہے؟ کیونکہ معاملہ وہی ہے، اندھیر نگری چوپٹ راجا والا معاملہ آ چکا ہے۔ آج ہم روڈ پر چلتے ہیں، چاہے روڈ اچھی ہو چاہے روڈ خراب ہو، ہر کلومیٹر پر آج ٹول دینا پڑ رہا ہے۔ بنارس سے، پٹنہ سے آپ کے ارریا آنے کے دوران کئی ٹول پڑے، اور ابھی یہاں سے اگر ہم کو بنگال جانا پڑ جائے تو کئی ٹول پڑیں گے، یعنی ایک ایوریج اگر جوڑا جائے تو ہر کلومیٹر پر 2 روپیہ ٹول ٹیکس ہم کو دینا پڑے۔ ہم بائک خریدتے ہیں، کار خریدتے ہیں، آلریڈی اس بائک اور کار کی جب ہم قیمت ادا کرتے ہیں اچھا خاصا اماؤنٹ ہم روڈ ٹیکس میں دیتے ہیں، اس کے باوجود جب ہم سڑک پر گاڑی نکالتے ہیں تو ہمیں ٹول ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے۔ اور اتنی انکم کے باوجود آج کتنے دیش میں ہمارے بھوکے مر رہے ہیں، یعنی دیش کی ارتھ ویوستھا صحیح نہیں ہو پا رہی ہے۔ قرآن ہمیں ارتھ ویوستھا کو صحیح کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے، قرآن ہمیں اکانومی کو صحیح کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن کو، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر کے مت رکھو، یعنی اپنے ہاتھ کو بالکل سمیٹ کر کے مت رکھو، جہاں ضرورت پڑے خرچ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھ کو پوری طریقے سے پھیلا بھی مت دو، اگر بہت زیادہ پھیلا دو گے، اپنی لمٹ سے زیادہ خرچ کرو گے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو ذلیل ہو کر کے اور تھک ہار کر کے بیٹھنا پڑے۔ اگر اپنی چادر سے بڑا پیر پھیلاؤ گے تو پیر کھل جائے گا اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ جتنی بڑی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ، بہت زیادہ کنجوسی بھی مت کرو اور بہت زیادہ سخاوت بھی مت کرو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن اپنے بچوں کو نہ اچھا کھلاتے ہیں نہ خود اچھا کھاتے۔
روزانہ وہی گھر میں ایک طریقے کی سبزی بن رہی ہے، وہی ایک طریقے کا گوشت بن رہا ہے، وہی نارمل چیزیں بن رہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، اچھا کھا سکتا ہے، اچھا پہن سکتا ہے، نہ ڈھنگ کا کپڑا پہنتا ہے، نہ ڈھنگ کا کھانا کھاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر اللہ نے دولت دی ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اچھی نعمتیں کھاؤ، جو جس موسم کا پھل مل رہا ہے اس موسم کا پھل کھاؤ، اس موسم کے میوے کھاؤ، اس موسم کی اچھی غذائیں کھاؤ۔ اپنے جسم پر خرچ نہیں کیا تو کیا کیا، اپنے بچوں پر خرچ نہیں کیا تو کیا کیا، مسجدیں بنوا دی، مدرسے بنوا دیے، قبرستان میں چندہ دے دیا، زمانے کے لیے بہت کچھ کر دیا۔ اگر اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر خرچ نہیں کیا تو زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کہہ رہا ہے نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر کے رکھو، نہ پوری طریقے سے پھیلا کر کے رکھو، یعنی بخیلی بھی نہیں کرنا ہے، کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے، اور حد سے زیادہ سخاوت بھی نہیں کرنا ہے۔ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت پڑے وہاں خرچ کرو، اور جہاں کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑے وہاں کنٹرول کرو، نہ بخیلی کرو نہ سخاوت۔ اس کے بعد فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وکان اللہ بعبادہ خبیرا بصیرا۔ تمہارے رب کو پتا ہے کس کو روزی زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ کسی انسان کو روزی کم ملی وہ شکوہ نہ کرے، کسی کو زیادہ ملی وہ غرور نہ کرے۔ روزی اللہ بانٹتا ہے، روزی کی تقسیم اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ کو پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے۔ دولت تو قارون کو بھی ملی تھی، روزی تو قارون کو بھی ملی تھی، اور اتنی دولت ملی تھی کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھاتے تھے اور بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے، مگر قارون بڑا نکما آدمی نکلا، اپنی دولت پر ناز کرنے لگا، غرور کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، اہنکار کرنے لگا۔ اس کی دولت بھی گئی، اس کا خزانہ بھی گیا، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، دنیا بھی چلی گئی، آخرت بھی چلی گئی۔ تو دولت کے اوپر کبھی غرور مت کرنا۔ ہو سکتا ہے دولت آج ہے کل نہیں ہوگی، دولت کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے، اللہ کو پتا ہے کب کس کو کتنا دینا ہے۔